النبی الخاتم ایک کتاب ہے، اس کتاب کے رائٹر نے عجیب بات لکھی ہے۔ بات یہ لکھی ہے کہ یہود کے جو مولوی تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ہفتے میں ایک دن یعنی سنیچر کے دن وہ کتاب نکالتے، ان کی تورات یا تلمود نکالتے، اور وہ کیا کرتے معلوم ہے، پڑھتے اور روتے، پبلک بھی روتی ان کے ساتھ ساتھ، بس پڑھنا ہو گیا ختم رکھ دیتے، لوگوں کو ان کی کتاب کے جو معانی اور مطلب تھے اس سے دور رکھا اور پبلک کو بیوقوف بنایا رکھا کہ تمہارا کنیکشن ہے کتاب سے، حالانکہ کوئی کنیکشن نہیں ہے، صرف پڑھ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں اور قوم جا رہی ہے۔ اس طرح سے کتاب کو انہوں نے بدل دیا۔ قرآن مجید کے ساتھ بھی یہ سلوک ہم کر رہے ہیں۔ ارے کر رہے کہ نہیں کر رہے بھائی؟ پڑھ رہے ہیں کتاب، یاد رکھنا تلاوت سے ثواب ضرور ملے گا، لیکن سمجھے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے لیے تو سمجھنا پڑے گا، کتاب کو، اللہ کے کلام کو سمجھنا پڑے گا۔ کون سمجھ رہا ہے؟ بس پڑھ رہے ہیں بھائی، 30 قرآن مکمل کیے، ایک مرتبہ بھی اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن پر یہ ظلم نہیں کر رہے ہم؟ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے معنی کو خود بھی سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ آپ نے اٹلی کے پروفیسر کا واقعہ سنا کہ اٹلی کا پروفیسر کٹر دشمن اسلام کا، وہاں لیکچر دیتا تھا، تو وہاں مذہب کی کتابوں پر لیکچر دینے کے لیے اس سے کہا گیا کہ تجھے مذہب کی کتابوں پر لیکچر دینا ہے، تو مذہب کی کتابوں میں قرآن مجید بھی آتا ہے۔ اب وہ جو پروفیسر تھا اسلام کا تو کٹر دشمن تھا، غریبوں کا بھی کٹر دشمن تھا، تکبر میں مبتلا تھا، تکبر میں۔ جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، 14ویں پارے کی ایک آیت، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، آیت پہ پہنچا اور وہ کھڑا ہو گیا، رک گیا۔ اس کا ترجمہ یہ تھا، ہم نے انسان کو کیچڑ سے بنایا ہے، کیچڑ سے۔ جب اس آیت پر پہنچا، اس نے ریسرچ کیا، اس کے اندر کا تکبر ختم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے میں تکبر کرتا تھا، میں پیدا ہوا ہوں کیچڑ سے، اللہ خود کہہ رہا میں کیچڑ سے، اور اس نے ریسرچ کیا تو وہ ریسرچ بھی وہاں تک پہنچی، وہ ایمان میں داخل ہوا، اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس کے ہاتھوں پر اسلام لائے۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے، خود نہیں سمجھو گے کیا دوسروں کو سمجھاؤ گے؟